ناظرین، جسٹس ٹائمز کے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحمید شوکت۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ حقیقت جیسی خبر ویسی، آئیے دیکھتے ہیں نیوز اینڈ ویوز پروگرام۔ آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ نئے چیف جسٹس بی آر گوائی کی بینچ پر وقف قانون معاملہ، کپل سبل، سنگھوی اور داوے نے کی مدلل بحث۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ میں 20 مئی کو وقف ترمیمی قانون پر طویل بحث و مباحثہ دیکھنے میں آیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس اگسٹین جارج مسیح کی بینچ کے روبرو 3 گھنٹے 45 منٹ طویل بحث کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل کپل سبل نے وقف ترمیمی قانون میں موجود خامیوں پر جم کر نمائندگی کی۔ کیس کی سنوائی کے آغاز کے ساتھ ہی کپل سبل نے کہا کہ یہ معاملہ وقف پر مکمل قبضے کا ہے۔ حریف وکیل سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کپل سبل نے کہا کہ میرے قابل وکیل، کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی 3 شقوں پر فی الحال عمل آوری نہیں کی جائے گی؟ جس پر مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ مقدمے پر بحث کو صرف 3 نکات تک محدود رکھا جائے۔ یہ کہتے ہوئے تشار مہتا نے 17 اپریل کو عدالت عظمیٰ کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کے بعض شقوں پر روک لگانے کا اشارہ دینے پر نئے قانون کی 3 شقوں پر فی الحال عمل نہ کرنے کے تیقن کو دہرایا۔ کپل سبل اور دیگر وکلاء نے سالیسیٹر جنرل کے اس بیان پر اعتراض جتایا۔ کپل سبل نے کہا کہ یور آنر 2025 کا یہ وقف ترمیمی قانون، جسے وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے لائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، دراصل اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں غیر عدالتی نظام اور ایگزیکٹو نظام کے ذریعے وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جائے گا۔ اس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے سوال کیا کہ کیا کوئی بھی طریقہ کار پر عمل کیے بغیر قبضہ کیا جائے گا؟ کپل سبل نے کہا کہ حکومت نے اپنا ایک الگ طریقہ کار مرتب کیا ہے جس میں کوئی بھی تنازع پیدا کرنے کے قابل ہوگا۔ یہ ایک جواز ہے۔ وقف دراصل اللہ کی جائیداد ہوتی ہے، اس کا ایک الگ دائرہ ہوتا ہے۔ یہ نہ فروخت کی جا سکتی ہے اور نہ کسی کے نام منتقل کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ وقف ہمیشہ کے لیے وقف رہے گی۔ آئین میں اس کی تاریخ کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو کسی بھی مذہبی ادارے کو مالی سرمایہ فراہم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد ہے تو حکومت اس کو سرمایہ فراہم نہیں کر سکتی۔ کسی خان کی زمین کو وقف کر کے قبرستان بنایا جاتا ہے، اس سے کوئی آمدنی حاصل نہیں ہوتی۔ اس قبرستان میں لوگ اپنے عزیز و اقربا کی تدفین کرتے ہیں، اسے چندہ جمع کر کے چلایا جاتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ مندروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، میں درگاہ بھی جاتا ہوں، وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس پر کپل سبل نے کہا کہ درگاہ اور مسجد اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، مخصوص طبقے کے ذریعے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور دوسروں کے قابض ہونے کی صورت میں منشاء وقف تبدیل ہو جاتا ہے۔ 1913، 1923، 1954، 1984، 1995، 2013 اور 2025 یہ اس کی تاریخ ہے۔ سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ 2025 میں درحقیقت ترمیمات کیے گئے ہیں۔ کپل سبل نے کہا کہ 2025 کا قانون گزشتہ تمام قوانین سے اکثر مختلف ہے۔ یہاں 2 نظریات ہیں، ایک وقف بائی یوزر اور دوسرا بطور عطیہ دینا۔ اگر کوئی وقف بائی یوزر ہو تو پھر اس کی اوقافی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بابری مسجد کے بعد اس طرح کا جواز نمودار ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پچھلے قانون کے تحت رجسٹریشن کی ضرورت تھی، تو کیا 100، 200، 300 یا 400 سالہ قدیم وقف اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو کیا پھر وہ وقف باقی نہیں رہے گی؟ اس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے سوال کیا، اس سے قبل کیا وقف کے لیے رجسٹریشن ضروری تھا؟ کپل سبل نے جواب دیا کہ جی ہاں تھا، لیکن وقفی عدم رجسٹریشن کی صورت میں اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے دوبارہ سخت لہجے میں سوال کیا، کیا اس سے قبل وقف کا رجسٹریشن لازمی تھا؟ اس پر کپل سبل نے کہا کہ اس کا مستعمل ہونا ضروری تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ کیا جب تک اس کے اثرات سامنے نہ آئے اس کا مستعمل ہونا کافی تھا؟ کیا اس کے اثرات سے وقف کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی تھی؟ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ ہم آپ کا یہ بیان ریکارڈ کریں گے۔ کپل سبل نے کہا کہ یہ نیا قانون آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ آپ کے مطابق یہ شہریوں کو ان کے مذہبی امور سے دور کرتا ہے، لہٰذا یہ آرٹیکل 25 اور 26 کی خلاف ورزی ہے۔ مسٹر مہتا اس سے نوٹ کیجئے۔ سالیسیٹر جنرل نے کیا کہ نوٹ کیا گیا ہے، جو کہ بے بنیاد ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے سخت لہجے میں کہا کہ ہم نے اس پر آپ کی رائے نہیں پوچھی۔ اس کے بعد وقف ترمیمی قانون کے شق 3B پر بحث شروع ہوئی، جس کے تحت وقف کرنے کے لیے کم از کم 5 سال تک مسلمان رہنا لازمی ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا کوئی بستر مرگ پر آ کر یہ دیکھے گا کہ آیا اس کی موت مسلم حالت میں ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد وقف ترمیمی قانون کی ان شقوں پر بحث ہوئی جس میں وقف بورڈ اور وقف کونسل میں غیر مسلم اراکین کی شمولیت اور وقف کا
फैसला कलेक्टर या इससे ऊंचे दर्जे के किसी अफसर की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर होगा। कपिल सिब्बल ने पुरअसर अंदाज में इन शकों की मुखालिफत की। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून की शक 3B और 3D को पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए शामिल किया गया है। ये शक़ें न असल मसवदे में मौजूद थी, न JPC में इस पर बहस की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि क्या पार्लियामेंट में भी इस पर बहस नहीं की गई? कपिल सिब्बल ने कहा कि बहस नहीं की गई। इन शकों को पार्लिमानी क़वायद व ज़ाब्ते को मनसूख करते हुए शामिल किया गया। आज की इस बहस में कपिल सिब्बल के अलावा राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर वकीलों ने भी हिस्सा लिया। नाजरीन, आपके अतराफ होने वाले वाक़यात और हादसात को मंजर-ए-आम पर लाना हो तो हमारे नंबर 6304634547 पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी इत्तला पर बर वक्त इक़दाम करेंगे। अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।